حدیث نمبر 816 عن عمرو بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله أدرك بي الأجل المرحوم واختصر لي اختصارا فنحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. بے شک اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اچھا یہ عمرو بن قیس، یہ عمرو بن قیس کون ہیں؟ آپ لوگ بولنا میرے کو. یوٹیوب کے جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، اس بعد میں ویڈیو ختم ہونے کے بعد یہ نام مجھے آپ لوگ بتائیے. میں تو ابھی بول دے سکتا ہوں آپ کو، مشہور نام الگ ہے ان کا، عمرو بن قیس کے نام سے یہاں پر ہے. تو یہ کون ہے آپ لوگ مجھے بتانا، ٹھیک ہے، بعد میں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ادرک بی الاجل، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ المرحومہ رحمت والا زمانہ عطا فرمایا. ادرک بی الاجل المرحومہ، رحمت والا زمانہ، اجل زمانے میں کہتے ہیں. مجھے اللہ تبارک و تعالی نے رحمت والا زمانہ عطا کیا. واختصر لی اختصارا، اور میری امت کے عمروں کو مختصر کر دیا. فنحن آخرون، بس ہم ہی وہ لوگ ہیں جو سب سے آخر میں آنے والے ہیں. ونحن السابقون یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہم ہی ہیں جو قیامت کے دن سب سے آگے چلنے والے ہیں. قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں گے، زمین میں پیدا ہونے کے اعتبار سے سب سے آخر ہمیں. وَإِنِّي قَائِلٌ قَوْلًا غَيْرَ فَخْرٍ، اور میں آگے کچھ بات بتانے والا ہوں جو فخریہ طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، اس پر فخر میں نہیں کر رہا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کے خلیل ہے جی، اللہ کے دوست ہے. وموسیٰ صفی اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے چنندہ ہے. وَأَنَا حبیب اللہ، اور میں اللہ کا محبوب ہوں. حبیب اللہ کے ہم دو معنی بتائے تھے نا، دونوں معنی ایک ساتھ ہوتے ہیں. حبیب اللہ سب سے زیادہ اللہ کے چہیتے اور سب سے زیادہ اللہ کو چاہنے والے. وَمَعِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میرے ہی ہاتھ میں قیامت کے دن تعریف کا، اللہ کی حمد و ثنا کا پرچم ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ وَعَدَنِي فِي أُمَّتِي وَأَجَارَهُم مِّن ثَلَاثٍ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میرے امت کے مسئلے میں مجھ سے وعدہ کیا اور 3 چیزیں عطا فرمایا. 3 چیزوں کا وعدہ فرمایا، میرے امت سے متعلق وعدہ کیا، اور 3 چیزوں کے مسئلے میں ان کو راحت، امت کو سکون عطا فرما دیا. وہ کیا ہے؟ لا يعمهم بسنة، کہ پوری کی پوری امت پر ایک ہی وقت میں قحط سالی اور سوکھا نہیں پڑے گا. ولا يستأصلهم عدو، اور کوئی دشمن ان کو جڑ پیر سے ختم نہیں کر سکے گا، یعنی امت کو مکمل طور پر کوئی دشمن نہیں ختم کر سکے گا. ولا يجمعهم على ضلالة، اور اللہ تبارک و تعالی میری پوری امت کو بوقت واحد گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. جی کچھ امت کے حصے گمراہ ہوں گے تو کچھ ہدایت پر ہوں گے. ہدایت ہمیشہ برقرار، یعنی اس کا اجتماع اور قوت اس کی ہدایت پر رہے گی، کبھی پوری کی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی.